انسان کے وجود میں آنے سے پہلے کروڑوں سال قبل ایک عظیم ستارہ زمین سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے زمین کے کچھ ٹکڑے بکھر کر خلا میں چلے گئے اور ان میں سے ایک بڑا ٹکڑا خلا میں نہ جا سکا اور زمین کی گریوٹی کے مدار میں ہی رہ گیا، جسے آج ہم چاند کہتے ہیں، جو ہم سے 3,85,000 کلومیٹر دور ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آج کی سائنس جس کی رسائی چاند تک ہو چکی ہے اور بہت سارے ایسٹروناٹ چاند پر قدم رکھ چکے ہیں، کہ انہیں چاند کے ٹکڑے ہونے کے کوئی ثبوت ملے یا نہیں۔ اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ واقعہ شق القمر آخر کیوں اور کیسے پیش آیا تھا۔ روایتوں کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ لہٰذا ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کام کروایا جائے جو ناممکن ہو۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک چاند پھٹ پڑا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے جبل ہیرا کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف اور دوسرا پہاڑ کی دوسری جانب تھا۔ سب لوگوں نے یہ منظر صاف طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھ لو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے کی طرح جڑ گیا۔ مگر کفار مکہ نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کہا کہ یہ تو صرف محمد کا ایک جادو ہے۔ ان میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ مگر قریش کے کچھ عقل مند لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہی رہتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ جو لوگ دوسرے علاقوں اور ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، جب وہ سفر سے مکہ واپس آ جائیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے دوسرے علاقوں میں بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ اگر انہوں نے گواہی دی تو محمد یقیناً اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لہٰذا جب قافلے واپس آئے اور ان لوگوں سے پوچھا گیا تو ان میں سے تمام نے کہا کہ ہاں، اس دن ہم نے بھی چاند کو 2 حصوں میں بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ لیکن قریش کے لوگوں نے اس کی یہ تعویل گڑھی کہ جادو دراصل پورے آسمان پر کیا گیا تھا، اس لیے جس نے بھی چاند کو جہاں سے دیکھا اسے وہ جادوئی منظر نظر آیا۔ اس تعویل کے بعد چند ہی لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور باقی گمراہ رہے۔ کفار مکہ کی طرح بعد میں آنے والے منکرین اور ملحدین نے بھی شق القمر کے اس معجزے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس معجزے پر کئی اعتراضات کیے، جن میں یہ کہا گیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ حقیقت میں وقوع پذیر ہوا تھا تو اس وقت یہ منظر دوسرے شہروں اور ممالک میں نظر کیوں نہیں آیا۔ اس اعتراض کا ایک جواب تو حدیث مبارکہ میں ہی موجود ہے کہ جب قافلے مکہ آئے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے شق القمر کے اس منظر کو دوسرے علاقوں میں بھی دیکھا، جبکہ وہ لوگ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید دشمن تھے۔ دوسرا یہ کہ جب بعض علاقوں میں چاند طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دنیا کے دوسرے علاقوں میں دن کا وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آسمان میں روزانہ قسم قسم کے اثار نمودار ہوتے رہتے ہیں، مثلا رنگ برنگے بادل، کوسے قزاق، ستاروں کا ٹوٹنا اور گھٹاؤں کا چھا جانا۔ لہٰذا اس وقت شق القمر کا یہ معجزہ انہی لوگوں کو نظر آیا جو اس وقت ان علاقوں میں موجود تھے جہاں آسمان بالکل صاف تھا اور وہ اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ دوسرے لوگ اسے دیکھ نہ پائے۔ اس کے باوجود شق القمر کے اس معجزے کو دنیا کے کئی علاقوں میں دیکھا گیا تھا اور انہی دستاویزوں میں محفوظ بھی کیا گیا، جن میں ہندوستان سر فہرست ہے۔ مثلا انڈونیشیا کے ایک علاقے مالابار کے بادشاہ نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، جس کا نام چکراوتی فارمس تھا۔ اس نے اس واقعے کو ایک دستاویز کی شکل میں لکھوا دیا تھا، جس کے ریکارڈ آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح جنوبی ہند کے ایک راجہ چرامن پیرمل نے اس رات اپنے محل سے چاند کو 2 حصے میں بڑھتے دیکھا تھا اور بعد میں ان دونوں بادشاہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔
اس کے علاوہ ہندوستان کے الور کے مجسموں میں ایک ایسا مجسمہ آج بھی موجود ہے جس میں ایک تحریر لکھا ہے۔ اس مجسمے کو اس وقت بنایا گیا جس وقت چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یہ تمام واقعات اور مزید تفصیلات لندن میں واقع انڈین آفس لائبریری کے پرانے آرٹیکلز اور ڈاکومنٹ میں آج بھی موجود ہے۔